عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک، جلالی اور زوراور نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس وقت کے لیے، ہر نفس کے لیے جو اس نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس کی محبت کی بنیاد ہے، اس کا فضل جو میری زندگی سے اور میری زندگی میں جاری ہے، اس کی رحمتیں جو خداوند نے اس صبح کے لیے میرے لیے پھر سے تجدید فرمایا ہے۔ ہر اس چیز کے لیے میں شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں، کیونکہ وہ خدا قادر مطلق ہے۔ اس کی عظمت کی میں جتنے بھی گن گاؤں کم ہے، جتنے بھی میں گن گاؤں کم ہے۔ وہ عظیم خداوند ہے، وہی ہے جس کی حکمت سے بادشاہ حکم فرما اور جتنے بھی عالی منصب پر ہیں حکومت چلاتے ہیں۔ خداوند کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نہیں ٹک سکتا، کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ زندگی اسی کی دین ہے، یہ زندگی اسی کا تحفہ ہے، اس کا عطیہ ہے ہمارے لیے۔ اسی وجہ سے ہمیں مشکور و ممنون ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج کا دن دیکھ نہیں پائے، اور اسی وجہ سے یہ لازمی ہے جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم دھیان سے سنیں اور پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں آج یہ آخری دن ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بالکل بیچوں بیچ میری جان چلی جائے۔ ایک مسیحی کی حیثیت سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں، اے خداوند مجھے میرے دنوں کو گننا سکھا۔ اے خداوند مجھے اس کی توفیق عطا فرما تاکہ جب تیری مرضی ہو اسی وقت میں گھر آ جاؤں۔ ایک مسیحی کی حیثیت سے میرے لیے وہی دن جس دن میں نے خداوند عیسی مسیح کو خداوند کہہ کر، منجی کہہ کر قبول کیا، وہی دن سب سے بہترین دن تھا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں، آسمان کو، سورگ کو۔ کیوں میں اس دنیا کے جھنجٹ میں پڑھوں؟ کیوں مشکلات کا سامنا کروں؟ کیوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں، مہاجر بنوں، مفلس بنوں؟ اگر نوکری نہیں ملتی تو میں اس انسان کے پاس جا کر، اس انسان کے پاس جا کر جیسے کہ میں ان سے مانگوں؟ کیوں یہ سارے جھنجٹ؟ اور تو اور بہت سی اور چیزیں ہیں، گھر میں گھر کا کرایہ ہو، بجلی کا کرایہ ہو، بجلی کا بل ہو، پانی کا بل ہو، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم سوچیں تو ہم ہیں کیوں اس دنیا میں؟ پالوس رسول فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خود ایک کشمکش میں ہوں، جی تو بہت چاہتا ہے کہ آج ہی میں کوچ کر کے اپنے ابدی گھر خداوند کے حضور جلال میں جاؤں، مگر میرا یہاں رہنا، یہاں باقی رہنا انجیل کی منادی کے لیے، انجیل یہ خوشخبری اس کو پھیلانے کے لیے، عطر معرفت عیسی مسیح کو پھیلانے کے لیے لازمی ہے کہ میں یہیں رہوں۔ خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہاں، مسیحیوں کے لیے یہ زندگی
آسان زندگی نہیں، کٹھن زندگی ہے، مشکل زندگی ہے۔ کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے گھرا، جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہے کہ تو ہے فضل سے بھرا، تنگی بیماری اور بڑھتی مصیبت سب کچھ اٹھاؤں گا تیرے لیے، تنگی بیماری بڑھتی مصیبت سب کچھ اٹھاؤں گا تیرے لیے۔ ایک مسیحی کی دعا، ایک مسیحی کی خواہش ہمیشہ یہی ہونی چاہیے۔ دھن دولت، مقام، گھر، یہ سب کچھ چیزیں یہیں کے رہیں گے، یہ خاک میں یکساں ہوں گے، مگر جو ابدیت ہے خدا کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ہے، اسے کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کچھ باپ نے مجھے دیا ہے، جن لوگوں کو باپ نے مجھے دیا وہ میرے پاس آئیں گے، اور جو میرے پاس آئیں گے، جو مجھ پر اعتماد کریں گے، جو مجھ پر ایمان لائیں گے، انہیں میں کبھی رد نہیں کروں گا۔ تو مسیحیت میں، مسیحی نجات میں رد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی نابینا جو بچپن ہی سے نابینا ہو، اس دنیا کی رنگینی کا لطف اس نے کبھی نہیں دیکھا، لطف اندوز نہیں ہوا، ایک بار اسے اس دنیا کی رنگینی نظر آئے، خوبصورتی نظر آئے، جیسے کہ آپ اس عکس کو دیکھتے ہیں، یہ ایک نظارہ ہے پاکستان کے ایک وادی کا نظارہ ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ایک دم سے وہ اس کو دیکھے، اور میں 55 ملکوں میں میرا سفر ہوا ہے، بہت سے دیشوں میں جا کر میں نے بہت سے مناظر دیکھے ہیں، بہت سی خوبصورتی اس دنیا میں میں نے دیکھی ہے۔ تو اگر میں نابینا ہوتا، ایک دم سے مجھے بینائی ملتی، تو کیا میں واپس نابینا ہونا چاہتا؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح جب ایک مسیحی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، پہلے وہ اندھکار میں ہوتا ہے، پہلے وہ نابینا ہوتا ہے روحانی طور پر، مگر جب اسے بینائی ملتی ہے تو وہ اس بینائی کو کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے اگر کسی نے حقیقی طور پر مسیح پر اعتماد کیا ہے، ایمان لایا ہے، یہ ناممکن ہے کہ اس سے یہ نجات چھینا جائے، کیونکہ وہ نجات ہم نے حاصل نہیں کی ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارے کوششوں کی باعث نہیں ہے، ہماری جد و جہد کی باعث نہیں ہے، ہمارے نیک کاموں، جو نیک کام ہم کہتے ہیں، اس کے باعث نہیں، بلکہ یہ خدا داد ہے، خدا داد ہے۔ آپ نے خدا داد کا نام تو سنا ہے، بہت سے ممالک میں جیسے افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام خدا داد رکھتے ہیں، یعنی یہ خدا کا دیا ہوا۔ تو نجات جو ہے وہ خدا داد ہے، خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم نے اپنے کوششوں سے حاصل نہیں کی ہے۔ اسی وجہ سے مسیحی جو ہیں وہ اسی پر
اپنی بنیاد رکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح خود ہیں، ہمارا نجات، ہماری امیدیں جو ہیں اسی سے وابستہ ہیں۔ اس مسیح میں خداوند نے اس زندہ امید میں ہمیں لازوال وارث ٹھہرایا ہے ابدیت کا۔ مسیح یسوع میں ہمیں یہ سب کچھ وراثت میں ملی ہے، ہم وارث ہیں آنے والے ملکوت کے، جلال کے وارث ہیں خداوند یسوع مسیح میں۔ پہلوٹے میں ہم خدا کے فرزند ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ رکھتے ہیں، مگر جیسے کہ ہمارا باپ خداوند یسوع مسیح ابدی باپ جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ دکھوں میں رہے، اس کا نام غمگین انسان، درد سے بھرا ہوا انسان، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، کوڑے مارے گئے، مصلوب کیا گیا، اس کا خون بہایا گیا۔ تو ہم اس سے بہتر نہیں ہیں، ہم شاگرد ہیں اپنے استاد سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے نجات دہندے سے، اپنے محسن سے زیادہ نہیں ہیں۔ ان پر جو ڈھایا گیا مشکلات، کٹھنائی، وہ ہم پر بھی لازمی ہے اس دنیا میں۔ اسی وجہ سے یہ گیت، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ لوگ کیسے سنورتے ہیں؟ آپ خواتین ہی کی مثال دیں، وہ اپنے شنگھار آئینے کے سامنے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، لپسٹک ہوا یا پاؤڈر ہوئی یا پھر کاجل، یہ وہ سب کچھ کر کے وہ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ تو ایک مسیحی کو کیسے سنوارنا ہے اپنے آپ کو؟ مشکلات سے، دکھوں سے، اس دنیا میں مہاجرت، مفلسی سے ہمیں سنوارنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ نہیں ہم ان لوگوں کی مانند نہ بنیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بس اب میں مسیحی بن گیا، خدا معجزے کر کے مجھے یہ سب کچھ چیزیں دے گا۔ ہاں، وہ ضرور دے سکتا ہے، مگر ہم اس کے لیے جیتے نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کے لیے جیتے نہیں۔ میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتاؤں، یہ پروگرام جو ہے میرے عزیز بھائی الفریڈ، مائیکل، رفیل، بھائی ایزیکل، جاشوا اور بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان میں جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا میری زندگی سے واقف ہیں۔ ایسے اوقات ہوئے لگ بھگ 2 سال میں سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر جیتا تھا۔ ایک بار جب میں فٹ پاتھ پر سویا تو رات کو گائے آ کر میرے گالوں کو چومنے لگے، اپنی زبان سے چومنے لگے۔ ان دنوں کو میں یاد کرتا ہوں، میں فٹ پاتھ پر تھا، میں مسیحی تھا۔ کیا میں یہ بتاؤں خداوند میں نے تو تجھے قبول کیا ہے، یہ دن میرے لیے تو نے کیوں لایا؟ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ دن، ان دنوں میں زیادہ خداوند کے لیے غیرت مند تھا، تاکہ اب جب میں امریکہ میں رہ رہا ہوں، میں نے زیادہ خداوند کو ان دنوں میں جلال دیا، کیونکہ مفلسی میں رہ کر، دربدری میں رہ کر، بے گھر ہو کر میں نے خداوند کو جلال دیا۔ مفلسوں کے بیچ میں، ان لوگوں کے بیچ میں جو کہ غریب تھے، ان لوگوں کے بیچ میں جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنے بیگم صاحبہ کو اس مقام پر لے گیا جہاں میں رہتا تھا، بدرپور بارڈر۔ یہ جھونپڑ پٹیوں کا ایک شہر تھا، گندگی، بدبو، سب کچھ یہیں پہ تھا۔ میں تو وہاں اتنا مریض ہوا، اتنا بیمار ہو گیا ایک وقت کہ مجھے جوائنٹسس ہوا، پیلیا جسے کہتے ہیں،
اور میرے بدن جو ہے وہ کرخت ہوئے، میں اپنے ہاتھ کو ہلا نہیں سکتا تھا، تو میرے ہمسائے میں، میرے پڑوس میں ایک گرودوارے کے گرو تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو ایک چارپائی لے کر لائے، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹایا تو میں کھولا نہیں. ایک ہفتے سے میں باہر نہیں نکل سکتا تھا، بھوک سے مرنے والا تھا، مشکلات میں گھرا ہوا تھا. تب یہ جو سکھ، ہاں جی، جسے ہم سردار جی کہتے ہیں، پریسٹ یا پھر گرو، وہ دروازہ کھٹکھٹائے کہ بھائی یہ جو بندہ ہے حسین، اسے میں نے دیکھا نہیں، کیا ہے دیکھوں. کھٹکھٹایا، بمشکل سے میں نے آواز نکالا کہ میں ہل نہیں سکتا. کھڑکی کو توڑ کر، دروازے کو کھول کر، چارپائی لا کر اپنے بچوں کو حکم دے کر مجھے چارپائی پر لٹا کر ایک اور جھونپڑ پٹی میں لے گئے، جہاں پر وہ ایک ڈاکٹر، ہاں ویسے ڈاکٹر نہیں جو MBBS پاس ہو، بلکہ وہ لکھ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا. وہ بندہ لکھ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا. ویدک اس کے پاس لے گیا مجھے، اور وہاں جا کر اس نے جو 16 پوڑیاں میرے لیے بنایا اپنے ہاتھ سے. اور پھر وہ جو کپ تھا، یہ کپ بہت ہی خوبصورت دھویا ہوا صابن سے، اس میں چائے ہے، بہت ہی زبردست لپٹن چائے، اور میں اطمینان سے اسے پی بھی سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ صاف ہے، ستھرا ہے. مگر وہ پیالہ جو ہے وہ بہت ہی گندا پیالہ، پانی بھی صحیح نہیں. جب میں اس پانی کو دیکھتا تھا تو میں نے وہیں پر خداوند یسوع مسیح سے دعا کر کے کہا ہے، خداوند میں شکر گزار ہوں کہ تو آج مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر، کیونکہ اگر جوائنٹس نے مجھے مار نہیں سکا تو یہ پیالہ، یہ پانی جو ہے، یہ پوڑی جو ابھی میں کھانے والا ہوں، یہ مجھے ضرور یہاں سے لے جائے گا. شکر گزار ہوں میں. مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خداوند نے مجھے اس ہندو ڈاکٹر جو بالکل ان پڑھ تھے، ویدک ڈاکٹر، اس کے ہاتھوں سے مجھے وہ برکت دی. 16 پوڑیاں دی. ایک پوڑی وہیں پر اس نے کھولا اپنے ہاتھ سے، اس کے ہاتھ بھی اتنے صاف نہیں تھے، ان کے ہاتھوں بجلی بھی نہیں ہے، اور گستاخی معاف پیشاب بھی وہ نزدیکی میں کرتے ہیں، بدبو بھی وہیں سے آتے ہیں. تو وہ اس پوڑی کو، اس ہرب کو، یا پھر وہ جو بھی گیاہ تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے مل کر ایک کاغذ کے ٹکڑے میں مجھے تھما دیا. اس نے کہا یہ کھا لو اور یہ پانی پی لو. میں نے کھا لیا خدا کا شکر کر کے. اس نے میرے پیسے بھی نہیں لیے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں پیسے لوں آپ سے تو بھگوان شاید یہ مجھ سے یہ جو عطیہ ہے میرا یہ چھین لے. سپرسٹیشن. مگر خداوند ہر ایک کو استعمال کر سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس داستان سے. تو مجھے پھر سے چارپائی پر بٹھا کر 16 اور پوڑیاں دے کر اس نے کہا، بھائی آپ ایسا کرو، گنے کا جوس کبھی نہیں کھانا، انڈے یہ وہ کر کے کھانا، یہ ٹھیک ہے، مگر گنے کا جوس نہیں کھانا. تو یہ 16 دن کے لیے آپ کے لیے ہے، ہر رات کو ایک پوڑی کھانا، اور پہلی پوڑی جو ہے آج رات کو کھانا. آج آپ کا جو حصہ ہے وہ 2 ہے، ایک یہاں پر آپ نے کھایا جو 17ویں تھا، باقی 16 دنوں میں ختم کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں، جب میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں وہاں گیا، جہاں سے مجھے رد کا جواب ملا تھا، انہوں نے کہا آپ کی زندگی بس کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کا مہمان ہے اس دنیا میں. تو ڈاکٹروں نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ بھئی آپ زندہ کیسے ہو. جب میں نے ان کو ساری داستان سنایا تو وہ باور نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، مگر خداوند جو ہے وہ ناممکنات کو ممکن بنا دینے والا خداوند ہے.
اگر آپ مسیحی عطر معرفت عیسی مسیح کو نہیں پھیلا سکتے تو جیسے کہ یوحنا تعمید دہندہ جسے ہم یحییٰ یا یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، تو اس نے کیا کہا؟ یہ نہ سوچو کہ تم ابراہیم کے اولاد ہو، تم بڑے بڑے مومن ہو، کیونکہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد کھڑے کر کے اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو لازمی ہے ہم مسیحیوں پر ہم سوچیں کہ ہماری زندگی جو ہے اس دنیا میں، جو موقت زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں کیا ہم خدا کو جلال دیتے ہیں اپنی زندگی سے، یا پھر ہم مال و دولت دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے جب ہم نوحے کو پڑھتے ہیں، پچھلے پروگرام میں میں نے یہ پڑھا، آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا کہ کچھ آیات میں پطرس کے خط سے بھی پڑھوں آپ کے لیے۔ تو نوحے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند جو ہے اس کی شفقت جو ہے وہ عظیم ہے، وہ عظیم ہے، کیونکہ یرمیہ نبی جو ہے وہ بوڑھے ہیں اور وہ مشکلوں کو دیکھا ہوا ہے، دکھ سے بھرا ہوا ہے، اور پھر بھی وہ فرماتے ہیں، میں نے کہا میں ناتوان ہوا اور خداوند سے میری امید جاتی رہی، میں میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناک دونے کو یاد کر، ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ یہ خداوند ہے جو کہ بادشاہوں کو تخت سے نیچے اتارتا ہے اور دوسرے بادشاہ کو تخت پر بیٹھاتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے دلوں کو اس پروگرام کی وساطت سے اور دوسرے جو پروگرام ہیں اس چینل میں اس کے وساطت سے چھوا ہے، اور آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ آج میں نے خداوند کے پیچھے ہو لینا ہے۔ اگر آپ مسیحی نہیں ہیں تو آپ نے اس خداوند کو قبول کرنا ہے جو کہ خدائے محبت ہے، خدائے فضل ہے، خدائے فیض ہے، خدائے رحمت ہے، جس کی عطر افشانی سے خداوند کو جلال ملتا ہے آپ کی زندگی، آپ کے تبدیل ہوئے زندگی کے باعث جو خداوند نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ موقع عظیم ہے، جب آپ خدا کے کلام کے پیغام کو سنتے ہیں تو اس پر سوچیں کہ آپ کی زندگی کیا ضائع ہو رہی ہے، کیا دوسرے کاموں کے لیے ضائع ہو رہی ہے، یا پھر آپ اپنی زندگی کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا پھر آپ وہ مسیحی ہیں کہ دوسرے مسیحی بہن بھائیوں کے یخن بہ یخن اور لڑتے ہیں کہ بھائی میری کلیسیا کا ڈاکٹرین اور آپ کی کلیسیا کا ڈاکٹرین یہ والا ڈاکٹرین۔ جب آپ آسمان جائیں گے نا، وہاں پر خداوند یہ نہیں کہے گا کہ بھائی کون سی ڈاکٹرین آپ کی کلیسیا میں تھا، آپ یہاں پر بیٹھو، یہ وراجمان رہو، یہ بڑی کرسی آپ کے لیے ہے، آپ کی ڈاکٹرین، ارے بھائی آپ کی ڈاکٹرین یہ والا حصہ مجھے پسند آیا، آپ یہ نہیں پوچھے گا خداوند آپ سے، مگر خداوند آپ سے یہ ضرور پوچھے گا، وہ جو بھوکا تھا کیا آپ نے اپنی نظریں موڑ دی کسی اور طرف، اسے نظر انداز کیا؟ ایک بندہ تھا جس نے میرے کلام کو سننا تھا، مگر دنیا میں اس کی دشمنی آپ کے ساتھ تھی، کیا آپ نے اس کے لیے دعا کی؟ کیونکہ خداوند کا حکم ہے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا جو کہ باعث اذیت و آزار آپ کی زندگی کے لیے ہے، کیونکہ وہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب 43 آیت سے لے کر آخر تک اس باب میں ضرور پڑھیں، اس میں ضرور پڑھیں۔ اور میں دعا کروں گا کہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے، اور ایک گیت سنیں گے، گیت کے بعد
دعا کریں گے اس ملک کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ آج یہاں پر ایک نیا صدر، ایک نیا رئیس جمہور جو منتخب ہوا ہے، جوزف آر بائیڈن، وہ حلف لے رہے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں گے، کیونکہ میں اس ملک میں رہتا ہوں، میں اس ملک کا شہری ہوں. مجھ پر یہ فرض ہے، کیونکہ خداوند کا کلام مجھے یہ فرماتا ہے. یہ خداوند کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ خداوند کا کلام ہے. اور خداوند کا کلام یوں کہتا ہے، دانیل نے کہا کہ خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، جو کہ کیونکہ حکمت اور قدرت اس کی ہے. وہی خداوند، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے. وہی بادشاہوں یا پھر آج کے صدور کو، صدر کو، یا پھر وزیر اعظموں کو وہی معزول اور قائم کرتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا، بس ہم نے انتخاب کیا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ در حقیقت پشت پردہ خداوند کار فرما ہے. تو کیا ہم یہ سوچیں کہ طالبان کے دور میں افغانستان میں جو طالبان حکمران تھے وہ بھی خداوند کی طرف سے بٹھایا گیا؟ بالکل حقیقت ہے. خداوند یہ کرتا ہے تاکہ وہ ہماری توجہ لے، تاکہ ہم یہ جانیں کہ یہ رہا انسانی بادشاہ اور وہ رہا خداوند. یہ خداوند ہی تھا جس نے نبوکد نظر کو اجازت دی کہ وہ یروشلم کو، دیواروں کو مسمار کرے اور خداوند کے لوگوں کو یرغمال لے جائے، اسارت میں لے جائے. خداوند ہی ہے، کیونکہ وہی قوتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے. آج اس دن 12 بجے تک ایک اور زمانہ ہے امریکہ میں. 12:01 سے آگے ایک اور زمانہ، ایک اور نیا صدر منتخب ہے. تو خداوند ہے جو معزول کرتا ہے، وہی ہے جو تخت پر بٹھاتا ہے. اسی وجہ سے وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے. تو آئیے یہ گیت سنتے ہیں. گناہگار بے قرار، ہے گناہگار بے قرار، تغلے والے تغلے والے تغلے والے تغلے والے. خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے، خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے. زدا ویم زدا منم، زدا ویم زدا منم چی عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید. بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے، بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے. اے گناہگار بے قرار، اے گناہگار جز لاچار اور از لاڑا پا تلوار، اے گناہگار جز لاچار اور از لاڑا پا تلوار. اس دا نجات شکل بگار، اس دا نجات شکل بگار. زدا ویم زدا منم، زدا ویم زدا منم چی عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید. اے گناہگار بے قرار،
गुनाहगार उस शबेदार पगम के वले, है गुनाहगार उस शबेदार पगम के वले। अगर कता ये खता का, अगर कता ये खता का, ज़दावयम ज़दामनम, ज़दावयम ज़दामनम चे। ईसा मुनजीद, ईसा मुनजीद, ईसा मुनजीद, ईसा मुनजीद। ए गुनाहगार ए बेकरार, गुनाहगार तई बेजार लजवाक वतले, है गुनाहगार तई बेजार लजवाक वतले। खुगुरमी न दसता, खुगुरमी न दसता, ज़दावयम ज़दामनम, ज़दावयम ज़दामनम चे। ईसा मुनजीद, ईसा मुनजीद, ईसा मुनजीद, ईसा मुनजीद। ए गुनाहगार ए बेकरार, ए गुनाहगार ए बेकरार। तगले वले, तगले वले, तगले वले, तगले वले। खुशाल शख्स मददगार ईसा बनले, खुशाल शख्स मददगार ईसा बनले। ज़दावयम ज़दामनम, ज़दावयम ज़दामनम चे। ईसा मुनजीद, ईसा मुनजीद, ईसा मुनजीद, ईसा मुनजीद। बेशका दा गलास दा आसमान पे कुंजी दे, बेशका दा गलास दा आसमान पे कुंजी दे। है गुनाहगार है बेकरार। आमीन आमीन। खुदावन गुनहगारों को बुलाता है अपनी तरफ। आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, आओ मैं तुम्हें निजात दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आज दुआ करूं इस ममलकत के लिए जहां मैं रह रहा हूं, और दूसरों के लिए भी। एक भाई ने एक पैगाम भेजा, मैं इसी वक्त भेजा है और मैं ये सुनाना चाहता हूं कि वो क्या फरमा रहे हैं। आई एम वॉचिंग योर प्रोग्राम लाइव, तो सुने उनकी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सर जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मेरी ये कोशिश है कि 2-3 प्रोग्राम देख के, तो उसमें मेरे कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखूँगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमसे राबिता किया और मैं मुंतज़िर हूँ आपसे सुनूँ। भाई ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया इस पैगाम का। और आप ज़रूर प्रोग्राम्स देखें। मेरे जो पिछले प्रोग्राम है वो सब आप YouTube में देख सकते हैं, या फिर ज़िंदगी टीवी के फेसबुक अकाउंट में जाकर, या फिर zindagi.tv.com में जाकर, या फिर उर्दू गास्पल जो ज़िंदगी टीवी का सफ़ा है फेसबुक पर। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज से मैंने YouTube पर भी नशर करना शुरू किया। सिर्फ एक साहब या एक बहन या भाई देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार मैं इसमें लाइव गया हूं YouTube में। तो ज़रूर YouTube में भी मुझे फॉलो करें, और YouTube में भी पुराने जो प्रोग्राम्स हैं वो इसमें भी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं
اور جو پرانے پروگرامز ہیں، گیت ہیں وغیرہ، یہ سب آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جب میرا پروگرام براہ راست نہیں تھا۔ یہاں بھی آپ ضرور جائیں اور ان پروگرام کو، ان تعلیم کو جو کہ خدا کی کتاب میں سے میں نے تہیہ کیا ہوا ہے اور آراستہ کیا ہوا ہے آپ کے لیے، یہ ضرور دیکھیں۔ یہاں پر کچھ گیت بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ دکھاؤں کہ آج امریکہ میں نئے پریزیڈنٹ جوزف آر بائیڈن جو ہیں وہ حلف لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کملا ہیرس جو کہ در حقیقت ان کی ماتا جو ہیں، ان کی ماں جو ہے وہ تمل ناڈو کی ہیں، اور ان کے پتا جو ہیں، والد صاحب جو ہیں وہ جمیکا سے ہیں میرے خیال میں۔ تو ان کے لیے دعا کریں گے۔ جب ایک نیا حکومت برقرار ہونے والا ہے، یہاں پر ایک نئی ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے، تو ان کے لیے دعا کریں گے خداوند ان کو توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ خداوند کی حکمت کو استعمال کر، تاکہ وہ خداوند کے قوانین کے خلاف نہ جائیں۔ تو ان کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ میں نے CNN سے یہاں پر لیا گیا ہے آپ سے، اور بس 25 منٹ کے بعد وہ اس ملک کے نئے صدر ہوں گے، جوزف آر بائیڈن، جو کہ جو بائیڈن کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے بھی زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی ایک ننھی بچی ان کے ہاں خداوند نے عطا کیا ان کو۔ ان کی بیوی اور چھوٹی بچی جو ہے کار ایکسیڈنٹ میں وہ ہلاک ہو گئیں، تو سب سے پہلا وہی دکھ۔ اور پھر ان کی شادی جو خاتون اول ہونے جا رہی ہیں جل بائیڈن سے ہوئے، اور ان سے خداوند نے ان کو دوسرے اولاد عطا کیے، اور ان میں سے ایک بیو بائیڈن جو کہ ان کا نام بھی جو بائیڈن تھا، وہ مریض ہوئے، اور وہ جوانی ہی میں، بہت ہی جوانی میں وہ ہلاک ہوئے، اور دکھ سہے ہیں اس شخص نے بھی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند جوزف اور بائیڈن کو، جو کہ امریکہ کے صدر ہونے والے ہیں، خداوند کو عقل حکمت عطا فرمائے تاکہ وہ خداوند کے احکام کو پامال نہ کرے، بلکہ خداوند کے احکام کو رائج کرے، تاکہ وہ ایک گواہی بنے۔ وہ کیتھولک ہیں، ایمان سے خداوند پر یقین رکھتے ہیں، مگر ان کی کچھ پالیسیاں جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اور کہ وہ خداوند کے کلام کے مخالف ہے۔ چاہے کوئی بھی ہے، خداوند نے اسے تخت نشین کرنا ہے، اور خداوند نے اسے معزول کرنا ہے، جیسے کہ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے خداوند کی طرف سے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، جیسے کہ دانیال میں ہم نے پڑھا، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے۔ اب چاہے یہ کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان بادشاہ ہو، ہندو بادشاہ ہو، کیتھولک بادشاہ ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو، خداوند یہ کرتا ہے۔ اور پھر ہم یہ نہ بھولیں کہ خداوند یہ بھی فرماتا ہے، اگر ہم پہلے تیموتھیوس اس کے دوسرے باب میں جائیں اور پہلی آیت سے اگر ہم پڑھیں، اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں پولس رسول کی طرف سے یہ ہے، اور اسے ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم مسیحیوں کے لیے ایک امید، ایک زندہ امید ہے۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کے پہچان تک پہنچیں۔ ہمیں اس کا دھیان دینی چاہیے۔ یہ لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر سوچیں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ خداوند ہی ہے جو کہ تخت پر لوگوں کو بٹھاتا ہے، اور لوگوں کے لیے ہم دعا کریں، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں۔ یہ لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم دعا کریں۔ یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھوں، یہ پورا کا پورا آپ کے لیے پڑھوں، کیونکہ بہت ہی لازم ہے۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کیے، سب انسانوں کے لیے کی جائیں، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ ہم سے دشمنی لیتے ہیں،
हमें दुश्मन समझते हैं। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, हम इंसानों को इंसान समझते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। मगर लोग अगर हमसे दुश्मनी करते हैं, खुदावंद का ये हुक्म है कि हम उनके लिए भी दुआ करें खुदा के हुजूर, ताकि उनमें तब्दीली आ जाए। और फिर लिखा हुआ है 2 आयत में, बादशाह हूँ। अब इस ज़माने में बादशाह बहुत कम हैं, मगर फिर भी हैं बादशाह। आज बहुत से जमहूरी और डेमोक्रेटिक मुल्कों में रुअसाए जमहूर होते हैं, सदर होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में मोदी साहब वज़ीर आज़म हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इमरान ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं। तो खुदा का कलाम हमें हुक्म फरमाता है कि उनके लिए दुआ करें। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमने दुआ की। मैं और मेरी बेगम साहिबा वाइट हाउस के बिल्कुल सामने जाकर उनके लिए दुआ किया। हम इससे पहले जॉर्ज बुश के लिए, बिल क्लिंटन के लिए और बारक ओबामा के लिए हमने दुआ किया। और आज हम जोसेफ बाइडन के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उनको बरकत दे, हिकमत अता फरमाए, अक़ल अता फरमाए, ताकि वो जो कुछ कहता है, क्योंकि अमेरिका का जो सदर है उसका कहा तासीर अंदाज होता है, या मुस्बत या मनफी, दूसरे लोगों पर, दुनिया के लोगों पर। तो लाजमी है कि हम दुआ करें इन सब के लिए, लाजमी है। यहाँ लिखा हुआ है बादशाहों और सब बड़े मर्तबे वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाले दीनदारी, यहाँ पर कमाले दीनदारी, कमाले रूहानियत, कमाले जो कि हम खुदा के पैरों हैं, खुदा के फर्जंद हैं, कमाले दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुंजी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ, सब आदमी निजात पाएँ। हाँ, इमरान ख़ान निजात पाए, हाँ, मौलवी साहिबान जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान में हैं, वो सब निजात पाएँ। हाँ, वो जो तालिबान के उज़्व हैं, रहबर हैं, वो निजात पाएँ, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है, उन तालिबान जो कि तालिबान हैं, उनके लिए भी मसलूब हुआ। हम सब ने गुनाह किया, और ये संजीदगी से हम ले लें इस बात को, ताकि हम अमन और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुंजी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सब के फिदिये में दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए पौलुस रसूल एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। खुदा और इंसान के बीच में सिर्फ एक ही मियान जीगर है, सिर्फ एक ही दरमियानी है, मियान जी गरी जो करता है, जो कि हमारे बीच और खुदावंद की कुदूसियत के बीच मियान जी गरी करता है। और दर हकीकत वो खुदावंद खुद है, जो कि जिसमें इंसानी पहनकर वो कामिल इंसान बने। हम कामिल नहीं हैं, दुनिया में कोई भी इंसान कामिल नहीं है बगैर खुदावंद यीशु मसीह के। सिर्फ एक कामिल इंसान है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। और उसकी कामिलियत में हम तकमील इंसानियत तक पहुंच सकते हैं जब हम उस पर एतमाद करें। और हमारे लिए हुक्म है कि इनके लिए, इन साहिबान कुदरत के लिए, इन रुआसाए जमहूर के लिए हम दुआ में रहें। तो मैं फिर से CNN को यहाँ पर दिए देता हूँ। लोग दुआ कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, और नए आने वाले रईस जमहूर या फिर सदर के लिए वो इससे पहले कि वो कसम खाएं और सौगंध याद करें इससे पहले, तो ये लगभग 15 मिनट के बाद, 16 मिनट के बाद ये इस मुल्क के नए सदर होंगे। अभी भी वो मुंतखब सदर हैं, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ही रईस जमहूर या फिर सदर हैं। तो उनके लिए भी दुआ करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदावन,
ہم شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے خداوند۔ تو نے مسیحیوں کو، اپنے فرزندوں کو اے خداوند یہ عطا کیا کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کر سکیں تاکہ تو سنے۔ شکر کرتے ہیں خداوند ڈونلڈ جان ٹرمپ کے لیے جو اس ملک کے صدر ہیں، ان کو برکت عطا فرما، عقل و خرد اور حکمت عطا فرما اے خداوند۔ اے خداوند جیسے کہ ہم خالی ہیں، مشکل میں ہیں، گنہگار ہیں اور غلطیوں بھرے ہیں، غلطیوں سے بھرے ہیں، ویسے وہ بھی ہیں۔ خداوند تو ان کو عقل و حکمت عطا فرما اے خداوند تاکہ وہ تیری حکمت کو استعمال کرے۔ خاتون اول کے لیے، میلانیا ٹرمپ کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند تو ان کو اور ان کے بچوں کو برکت دے، اور آنے والے صدر جوزف آر بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن اور ان کے بچوں کے لیے اور ان کے کابینہ کے ارکان کے لیے دعا کرتے ہیں اس وقت۔ اے خداوند تو ان کو بھی برکت دے، عقل و حکمت عطا فرما اے خداوند تاکہ وہ تیرے احکام پر چلیں۔ اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مملکت کو برکت دے تاکہ اس مملکت سے برکات دوسرے ممالک تک پہنچے، نہ کہ بدی بلکہ برکات دوسروں تک پہنچے، خوبیاں دوسروں تک پہنچے۔ ان کو برکت عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین اور آمین۔ یہ لازمی ہے کہ مسیحی لوگ دعا کریں، لازمی ہے کہ ہم دعا میں رہیں، بالخصوص ان کے لیے جو صاحبان قدرت ہیں، بالخصوص ان کے لیے جو صاحبان قدرت ہیں۔ اور میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس وقت کے لیے جو اس نے مجھے عطا فرمایا۔ اور خداوند کا کلام پطرس میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ ارمیا کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ ہماری امیدیں جو ہیں وہ خداوند سے وابستہ ہیں، صدر سے نہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں، اور آنے والے صدر جو بائیڈن سے نہیں، عمران خان سے نہیں، مودی سے نہیں، صرف خداوند سے وابستہ ہونی چاہیے ہماری امیدیں۔ وہی ہمارا حقیقی منجی، نجات دہندہ ہے، وہی ہے جو بادشاہوں پر مسند پر بٹھاتا ہے اور انہیں معزول کرتا ہے، وہی ہے جو وقتوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہی ہے، اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں دعا میں رہنی چاہیے اور ہماری امیدیں جو ہیں وہ خداوند کی طرف ہونی چاہیے۔ پطرس فرماتے ہیں، پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنتس، گلتیا، کپادوکیا، آسیا اور بتھونیا میں جا بجا رہتے ہیں اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمان بردار ہونے اور یسوع مسیح میں خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے۔ کیسے برگزیدہ ہوئے ہم مسیح؟ مفت میں نہیں، ہمارے لیے مفت آیا، خدا کے لیے مفت نہیں تھا۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا اور وہ ہمارے لیے فدا ہوئے، مصلوب ہوئے اور خون بہایا گیا۔ یسوع صلیب پر موا، تیرے لیے میرے لیے کیسا عظیم دکھ سہا، تیرے لیے میرے لیے۔ ہاں، یہ اس کے خون کے چھڑکے جانے کے لیے ہم اس کی وساطت سے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لا زوال میراث کو حاصل کریں۔ کون سی امید؟ وہ زندہ امید جس کی بنیاد خود خداوند ہے۔ کون خداوند؟ وہ خداوند جو مسند جلال پر بیٹھا ہوا تھا جب اس نے ہم گنہگاروں پر نظر ڈالا، تو اس نے اپنے جامع عدالت کو
یک طرفہ رکھ کر جامع فضل پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، اور اس نے صلیب کا موت ہمارے لیے سہا، اس نے اپنا خون بہایا تاکہ ہمیں نجات دے۔ وہ خداوند اور پھر اس نے ہمیں زندہ امید بخشا اور نئے سرے سے پیدا کیا۔ نئے سرے سے ہمیں اس نے پیدا کیا۔ ایک پیدائش وہ جو کہ زناشوئی پر معین خداوند کی طرف سے ہم پیدا ہوئے، یعنی ایک ماں اور باپ، انسانی ماں باپ خداوند نے یہ مقرر فرمائے، وہ بھی خداوند کی طرف سے ہے، مگر اس سے بڑھ کر روحانی تولد، روحانی پیدائش ہماری خداوند کے وسیلے، جس نے اپنا خون ہمارے لیے بہایا، اس کے روح کے وسیلے سے ہم نے دوسرا جنم لیا اور ہم پیدا ہوئے اس دنیا میں۔ یہ ہے خداوند کا فرمان، خداوند کا حکم ہمارے لیے، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ ہماری جو میراث ہے وہ ابدی ہے۔ اس میراث کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا میراث ہے جسے ہم نے انسان کے ہاتھوں نہیں لیا ہے، انسان نے ہمیں نہیں دیا ہے، بلکہ خدا داد ہے یہ میراث، لازوال میراث۔ اگر آپ کو کسی نے گھر تحفے میں دیا، کار تحفے میں دیا، کچھ بھی آپ کو تحفے میں دیا، یہ سب کے سب یہیں پہ رہیں گے، اور بلکہ ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی خاک میں یکساں ہوں گے اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر اعتماد نہ کریں۔ مگر جب ہم خداوند یسوع مسیح پر اعتماد کرتے ہیں، جو تحائف خداوند نے ہمیں دیا ہے، ابدی زندگی، خداوند کے فرزند ہونے کا یہ جو افتخار ہے جو ہمیں بخشا ہے، جو سکون ہمیں حاصل ہے، جو اطمینان ہمیں حاصل ہے، جیسے کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ فضل اور اطمینان، یہ سکون صرف اور صرف خداوند کی جانب سے ہمارے لیے مہیا ہے، کوئی اور مہیا نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی چیزیں جو ہے وہ اس دنیا میں رہیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ایک دن وہ خراب ہوں گے، مگر جو تحفہ، جو زندہ امید خداوند نے ہمیں دیا ہے، یہ غیر فانی ہے اور بے داغ ہے اور لازوال میراث ہے ہمارے لیے، لازوال میراث ہے ہمارے لیے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تاکہ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے، حفاظت کے وسیلے کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہو۔ اس درس کو ہم اگلے پروگرام میں لے جائیں گے، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کامنٹس بھائیوں اور بہنوں کی یہاں پر پڑھوں ضرور۔ بہن عطیہ جو ہیں وہ آمین کہتی ہیں اور تحفہ بھیجتی ہیں، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ پیترس ندیم صاحب، گڈ مارننگ پاسٹر جی، خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، ہیو اے نائس ڈے، اسٹے بلیس۔ تھینک یو بھائی، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ اور شمون غلام بھی تالیاں بجا رہے ہیں اور تھینک یو کہہ رہے ہیں، تھینک یو آپ کا بھی، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ حیات جان، تم جیو ہزاروں سال پاسٹر جی۔ میری زندگی جو ہے، جو مسیح یسوع میں ہے بھائی حیات جان، ہماری زندگی ناتمام ہے، لازوال ہے، ابدی ہے، ہم جیتے رہیں گے، چاہے اس دنیا میں مر بھی جائیں تو بھی ہم جیتے رہیں گے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جس نے مجھ پر اعتماد کیا، جو میرے پیچھے آئے، وہ کبھی نہیں مریں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور
خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ شمون بھائی آمین کہتے ہیں، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ عابد گل گاڈ بلس یو برادر، گاڈ بلس یو ٹو، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ پطرس ندیم صاحب کہتے ہیں سر آپ کی ٹیسٹیمونی سے بہت برکت ملی ہے، جب بھی آپ کی ٹیسٹیمونی سنتا ہوں برکت ہی برکت ملتی ہے۔ آپ کی ٹیسٹیمونی سن کے ایمان میں اور مضبوط ہوتا ہوں۔ خداوند یشوع مسیح آپ کو لمبی زندگی دے، ہمیشہ اپنے برکتوں سے مالا مال کرے۔ بہت شکریہ بھائی پیٹرز ندیم، خداوند آپ کو بھی برکت دے، خداوند آپ کے بھی ساتھ ہو۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور پروگرام پسند کرنے کا، اور یہ کہ یہ پروگرام جو ہے آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ حیات جان کہتے ہیں گیت دائر مزیدار دے۔ اوکے، گیت ډیر مزیدار دی، ډیره مننه حیات جانه، دا گیت واقعا مزیدار دی، ځکه چې دا گیت د خداوند یشوع مسیح په باره کې دی او د هغوی نجات په باره کې زموږ انسانانو لپاره دی۔ ډیره مننه، بہت بہت شکریہ۔ بھائی نے پشتو میں لکھا ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ اور کامنٹس بھی ہیں، ان کامنٹس کو ضرور پڑھیں، اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں، اور اس چینل میں جو دوسرے پروگرامز ہیں میری آپ سے خواہش ہے کہ ان پروگراموں کو بھی ضرور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند کے کلام کو سنیں۔ بہت سے میرے 2-3 ناظرین نے یہاں پر پیغامات بھیجے ہیں، آڈیو کلپس بھیجے ہیں، میں ان کو نشر نہیں کر سکتا آج، مگر آئندہ ضرور نشر کروں گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند کی برکات آپ کے ساتھ ہو، اور میں خداوند کا مشکور ہوں اس وقت کے لیے کہ اس نے مجھے دیا تاکہ میں پھر سے آ کر خداوند کی حضوری میں جھک کر اس کے کلام کو آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، اور میں چاہتا ہوں، میری خواہش آپ سے یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو روزانہ پڑھیں اور اس میں رہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت لازمی ہے۔ آمین۔